حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جیل کے اندر ولید بن ریان بادشاہ اعظم مصر قافلہ بھیجا. تشت کے اندر آپ کے لیے لباس رکھا ہوا تھا، آپ کو پیش کیا گیا اور آپ نے کہا کہ میں اس وقت تک لباس نہیں پہنوں گا جب تک بھرے دربار میں میرے اوپر لگنے والی تہمت کا فیصلہ نہ ہو جائے. اور بھرے دربار میں جب یہ اعلان کیا گیا کہ مصر کی عورتوں نے الزام لگایا ہے حضرت یوسف علیہ السلام بالکل پاک ہیں اور اس کے اندر ان کی کوئی غلطی نہیں ہے. جب یہ اعلان ہو چکا کہ آپ پاک ہیں، صاف ہیں، تو پھر آپ 30 سال کی عمر میں جیل سے 12 سال جیل میں رہ کر باہر نکلے اس شان و شوکت کے ساتھ کہ آپ نے خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا، سواریاں آپ کی سجی ہوئی تھیں اور آگے پیچھے جو ہے وہ بادشاہ کے خدام وہ ہاتھ باندھے استقبال کرتے ہوئے دربار کی طرف لے جا رہے تھے. آپ یعنی اللہ کی شان دیکھیں. اب آپ بادشاہ اعظم کے دربار کے اندر جب آپ پہنچے اور اس نے اس وقت سونے کے تخت کے اوپر آپ کو بٹھایا، اندازہ لگائیں یہ علم کی شان ہے اور یہ علم واقعی بندے کو یہ مقام بخشتا ہے. جیسے حضرت امام ابو یوسف تھے نا، تو وہ ان یتیم تھے، دھیاڑی کرتے تھے اور ماں دھیاڑی پہ بھیجتی تھی کہ بیٹا کچھ کما لا گھر، ہمیں کسی سے بھیک نہ مانگنے پڑے. سن شعور کو جب پہنچے، اچھا یہ دھیاڑی کرنے جاتے تھے تو راستے میں امام اعظم کی مسجد میں جا کے نا وہ سبق سننا شروع کر دیتے تھے. آدھی دھیاڑی کی، آدھا سبق سن لیا. اب امام اعظم اس دور میں اس طرح نہیں تعلیم ہوتی تھی کہ صبح 8 بجے آنا ہے اور 1 بجے چلے جانا ہے. نہیں، امام اعظم صبح اشراق چاشت کے بعد گھر میں جا کے ناشتہ کرتے تھے، تھوڑا سا آرام کرتے تھے اور پڑھانا شروع کر دیتے تھے، یہاں تک کہ عشاء تک پڑھاتے رہتے تھے. تو مقصد وقت مل جاتا، یہ ان کے پاس بھی بیٹھ جاتے تھے. تو ماں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پیچھے آ جاتی تھی اور پکڑ کے لے جاتی بھی، میں تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں، تم کہاں یہاں آ کے بیٹھ گئے ہو. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے، مائی صاحبہ یہ تمہارا بچہ جو ہے یہ کتنی دھیاڑی کما لیتا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اتنے پیسے یہ کما لیتا ہے، ہم آٹا وغیرہ لے لیتے ہیں اور گزارا ہو جاتا ہے. کہا کہ ایسا کر، اس کو روزانہ میرے پاس مسجد میں بیٹھنے دے اور جو یہ دھیاڑی کماتا ہے اس کے پیسے مجھ سے آ کے لے لیا کر. اندازہ لگائیں امام اعظم شاگردوں کی دھیاڑی کی بھی پیمنٹ کرتے تھے اور پڑھایا کرتے تھے. اور آج کچھ طبقہ ایسا ہے جن کو امام اعظم اچھے نہیں لگتے، یعنی جو تقلید نہیں کرتے ہیں، کیونکہ فرقوں کا نام لینا اچھا نہیں ہوتا اور وہ ہماری عادت بھی نہیں ہے. لیکن کسی موڑ پر آپ سن رہے ہوں بات تو اس لیے آپ کے ذہن میں پہلے ہی بٹھا رہا ہوں کہ آپ نے ان کے خلاف بات نہیں سننی. جو مولوی بیان کر رہا ہے اس کی کیا اوقات ہے کہ وہ امام اعظم کے بارے میں بات کرے کہ جو شاگردوں کو بھی پیسے دیتے تھے، ان کے والدین کو بھی، انہیں دھیاڑی پہ نہ بھیجو، میرے پاس بھیج دو، میں تمہیں دھیاڑی دے دیا کروں گا. اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو کہا جو بات بتانی تھی، پھر ہم اپنے موضوع کی طرف چلیں گے. ابو یوسف سے کہا کہ میرے بیٹے تجھے اللہ نے بڑی عقل اور شعور دیا ہے، تعلیم حاصل کر. ایک وقت آئے گا کہ بادشاہ کے دربار میں تو بیٹھا ہوگا اور تیرے لیے باداموں کا حلوہ تیار ہو کے آگے رکھا جائے گا. اور وہ وقت پھر آیا، بادشاہ کو مسئلہ درپیش ہو گیا اور اس مسئلے کا حل پوری سلطنت میں کسی عالم کے پاس نہیں تھا. تو حضرت ابو یوسف کو بلایا گیا اور کہا کہ حضرت جواب دینے سے پہلے مہمان نوازی قبول کریں. اور جب دسترخوان لگایا گیا تو اس میں باداموں کا حلوہ بھی موجود تھا. اب رونے لگ گئے کہ میں یتیم بچہ دھیاڑیاں کرتا تھا
اور میرے استاد نے کہا تھا کہ علم حاصل کر، ایک وقت آئے گا تیرے سامنے بادشاہ جو ہے وہ دسترخوان سجائے گا اور باداموں کے حلوے رکھے جائیں گے۔ تو علم جو ہوتا ہے، عظیم الشان جو معاشرے ہوتے ہیں وہ علم کی قدر کرتے ہیں، وہ مسلم معاشرہ ہو یا کوئی کفر سے تعلق رکھنے والا ہو، جو علم کا قدردان ہوتے ہیں وہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں، اور جہاں علم کی قدر ہوتی ہے وہیں اللہ تعالیٰ دنیاوی ترقی کے راستے کھولتا ہے۔ تو دنیا بھر کے اندر یہ قانون ہے کہ تعلیم پڑھانے والا استاد جو ہوتا ہے وہ عدالت میں بھی اس پر کیس ہو جائے تو وہاں جائے تو جج کھڑا ہو جاتا ہے، یہ قانون ہے، سوائے پاکستان کے اور ہندوستان کے۔ انڈیا اور پاکستان یا مولوی بھی بہت ہیں، حاجی بھی بہت ہیں، ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن یہاں علم کی قدر نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ پیچھے چلے جا رہے ہیں، پیچھے چلتے جا رہے ہیں۔ علم جو ہوتا ہے وہی معاشروں کو اوپر اٹھاتا ہے اور علمی بلندیوں تک پہنچاتا ہے۔ ولید بن ریان بادشاہ تھا، کافر تھا، لیکن علم کی قدر کی۔ کون سے علم کی؟ جو اس کو بتایا گیا تھا کہ جو جیل میں عالم دین ہے وہی آپ کو بتا سکتا ہے کہ یہ جو خواب تو نے دیکھا اس کی تعبیر کیا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام آئے تو ان کو سونے کے بنے ہوئے تخت پر بٹھایا اور خود نیچے بیٹھا اور کہا کہ حضرت اب مجھے سمجھائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں معاشی پلان دیجئے کہ ہم نے کس طریقے سے اپنی معیشت کو، جب یہ بارشیں رک جائیں گی اور ہر طرف فقر و فاقہ ہوگا تو ہم نے اس کو کس طریقے سے سنبھالنا ہے، اور میرے خواب کی مراد کیا ہے۔ یہ معاشی پلان دے رہے تھے اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام۔ اب یہ باتیں ساری بڑی قابل غور ہیں۔ آپ نے کہا کہ میاں خواب کی تعبیر پہلے بتائی، جو کہ پچھلے جمعے ہم بیان کر چکے ہیں، اس کے بعد آپ نے بتایا کہ اب تمہیں کرنا کیا ہے کہ 7 سال جو خوشحالی کے ہیں وہ گندم کاٹو اور اس میں بقدر ضرورت گندم کے دانے نکال لو، باقی گندم جو بالیاں ہیں اس کے اندر محفوظ رکھو۔ اندازہ لگائیں، کیونکہ گندم کا جو سٹا ہوتا ہے نا، ہم جو پنجابی میں بولتے ہیں، تو وہ سٹے کے اندر اگر گندم رہے تو اس کو جو ہے وہ گھن نہیں لگتا۔ تو اللہ کے نبی کی جو ہے نا وہ خوبی دیکھیں، یعنی وہ اس کے اوپر قدرتی خول کپڑا چڑھا ہوا ہوتا ہے اور ایک ایک دانہ اللہ نے محفوظ رکھا ہوتا ہے۔ تو وہ کہا کہ وہ تمام سٹے جو ہیں وہ محفوظ رکھو اور اس میں جتنی ضرورت ہے لوگوں کو اتنی اس میں سے گا لی جائے، اور باقی جو ہے نا وہ گندم اسی طریقے سے سٹاک غلوں کے اندر سٹاک کرتے چلے جائیں۔ 7 سال تک سٹاک کریں، اور اس کے بعد جب فقر و فاقہ شروع ہوئے گا، 7 سال شروع ہوں گے، اس میں پھر اس میں بقدر ضرورت نکالتے جائیں، استعمال کرتے جائیں۔ زمانہ تمہارے پاس خریدنے آئے گا اور زمین پر صرف تیرے غلے ہوں گے جس میں اناج ہوگا، اور اس کو تو لوگوں کو بیچنا بھی، اللہ تمہیں برکت بھی دے گا۔ اب ولید بن ریان جو بادشاہ تھا وہ کہتا ہے کہ یہ کام کرے گا کون؟ اب یہ پتے والی بات ہے۔ اب وہ بھی سیاںا بندہ تھا، بادشاہ تھا، کہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے نا، 7 سال گندم محفوظ کرنا، پھر اس کے بعد اس کو ڈیوائیڈ کرنا، کرے گا کون؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے میں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں فرمایا کہ بندہ اگر قابل ہو تو وہ عہدہ طلب کر سکتا ہے، ورنہ عہدے کو طلب کرنا یہ بھی جو ہے نا وہ بڑی معیوب چیز ہوتی ہے۔ اس وقت چونکہ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام تھے اور انہیں پتا تھا کہ یہ کام میں ہی کر سکتا ہوں، تو آپ نے یہ مطالبہ کیا، اور اللہ کا نبی جو مطالبہ کرتا ہے وہ اللہ کے حکم سے کرتا ہے۔ مطالبہ کیا کہ یہ عہدہ، یہ سارا جو ولی عہدی کا عہدہ ہے اور مصر کا جو والی ہے وہ مجھے اگر بنا دیا جائے تو پھر میں یہ ساری چیزوں کو کور کر سکتا ہوں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب اگلی بات بڑی پتے کی ہے۔ اب اصل میں تو یہ باتیں ہونی چاہیے ہمارے ایوان اقتدار کے اندر، تاکہ وہاں جن کے ہاتھوں میں خزانوں کی چابیاں ہیں ان لوگوں کو کچھ شرم آئے اور حیا ہے، وہ وہاں پر یہ باتیں ہوں۔ اور اسی طریقے سے ہر وہ بندہ
جو اپنی اپنی سطح پر متولی ہوتا ہے اپنے خاندان کا، اپنے گھر کا، برادری کا، اس کے لیے یہ باتیں سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام سیو کر رہے ہیں ساری گندم کو اور غلوں میں، ان کو متولی بنا دیا گیا، یعنی عزیز مصر کا عہدہ جو اس وقت وزیر اعظم کا عہدہ تھا وہ قطفیر کے پاس تھا، جو شوہر تھے حضرت زلیخا کے، ان سے وہ عہدہ لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ عہدہ دے دیا گیا۔ اب جب عہدہ دیا گیا، اب ان کی تاج پوشی تھی، تاج پوشی۔ اب تاج پوشی کے لیے ان کو جب تخت پہ بٹھایا گیا، کیا عظیم و شان منظر تھا۔ 3 چیزیں تشت میں لائی گئیں، ایک اس میں تاج تھا سونے کا اور اس میں ہیرے لگے ہوئے تھے، دوسری تلوار تھی اور تیسری انگوٹھی تھی۔ آپ نے کہا کہ تاج میں نہیں پہنوں گا کیونکہ یہ میرے باپ دادا کا لباس نہیں ہے، تاج میں نہیں پہنوں گا کیونکہ یہ میرے باپ دادا کا لباس نہیں ہے، انگوٹھی پہن لوں گا کیونکہ اس سے میں نے مہر لگانی ہے، اور تلوار مرد کی زینت ہوتی ہے، یہ مجھے دے دیں۔ تاج سے آپ نے معذرت کر لی۔ اب اس کے بعد فرما روائی کا جو بہت بڑا عظیم الشان منصب تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نصیب ہو گیا۔ اچھا، وہی بات 7 سال تک غلہ سیو ہو رہا ہے، اور اس دوران آپ اندازہ لگائیے گا حضرت یوسف علیہ السلام وزیر اعظم، یہاں تک کہ بادشاہ بھی ان کے آرڈر کا محتاج تھا، ولید بن ریان، اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام دن میں صرف 1 وقت کھانا کھایا کرتے تھے۔ کتنے وقت؟ سارے بولیے، کتنے وقت؟ وزیر اعظم 1 بار روٹی کھاتا تھا۔ بادشاہ وقت ولید بن ریان نے ایک دفعہ کہا کہ حضرت صاحب بھوک بڑی لگی ہے، یہ روٹی ایک ٹائم ملتی تھی، بادشاہ کا، وزیر اعظم کا حکم تھا، تو کہا کہ حضور بھوک بڑی لگی ہے۔ تو پتہ کیا فرمانے لگے؟ فرمایا کہ میاں ابھی ابتدا ہے، عادت بن جائے گی۔ سمجھ آ گئی؟ ابتدا ہے، عادت بن جائے گی، لیکن روٹی ایک ٹائم ہی لبنی ہے۔ یہ یوں ترقیاں ہوتی ہیں۔ اب یہ حکومتوں سے لے کر، اسٹیبلشمنٹ سے لے کر ایک عام گھر تک اس میں ہدایت ہے، ایک عام گھر تک۔ کیسے؟ میں آپ کو عام گھر سے یہ بات لے کے آگے سمجھاتا ہوں۔ اب ایک گھر ہے، اس کے اندر محتاجی آ جاتی ہے، اب اس کو حل کیسے کرنا ہے؟ اس کے اندر کفایت شعاری ہوگی تو حل نکلے گا نا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اچھا، اگر کفایت شعاری نہیں ہے، گھر کا ہر فرد اپنی عیاشی ترقی نہیں کر رہا، مجھے بتائیں وہ کیسے سٹینڈ ہوگا گھر؟ عیاشی ختم کرنی ہوتی ہے۔ جب کرائسس میں بندہ آ جائے، اس کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے اس گھر کے تمام نوجوان اپنے موبائل فون سیل آؤٹ کریں اور والد کے ہاتھ میں رکھیں، ابو اس پیسے کو جس قرض والے کو دینے ہیں اس کو دے دو، اور تمہارا جو ہے نا وہ ہاتھ ہلکا ہو، اپنی عیاشی کا سامان ختم کریں۔ اسی طریقے سے اگر لباس ہے تو وہ سال میں 12 سوٹ سلواتے ہیں تو کہیں کہ ابو اس دفعہ ہم نے کپڑے نہیں سلوانے، وہ بھی پیمنٹ آپ اپنی کرائسس کو دور کرنے میں لگائیں۔ اس کے بعد گھر میں اگر گوشت روزانہ آتا ہے تو وہ 10-15 دن بعد آنا شروع ہو جائے، تو مجھے بتائیں گھر کی حالت آہستہ آہستہ، قرضے بھی اترنا شروع ہو جائیں گے آہستہ آہستہ۔ گھر کے اندر ظاہر سی بات ہے، گھر میں آتا ہے 1,00,000 روپیہ اور خرچ بھی 1,00,000 ہے، اور وہ خرچ جو ہے وہ 30,000 پہ آ جائے تو 70,000 تو سیو ہو گیا نا۔ وہ 70,000 وہ کرائسس دور کرنے میں لگنا شروع ہو جائے گا، اور آہستہ آہستہ وہ جو نہر کو سوراخ ہو گئے تھے وہ بند ہونا شروع ہو جائیں گے، اور دوبارہ نہر اپنی سطح پر روانہ ہونا شروع ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے گھر کے اندر جب بچے جوان ہو جائیں، تعلیم حاصل کر لیں، 5-7 بچے ہیں، تو اب وہ سارے جب جو ہے نا وہ وزن کو اٹھانے لگ جائیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پہلے ہمارا ایک والد صرف وزن اٹھاتا تھا،
اب جو ہے اس میں بھی حصہ ڈالوں گا، تو 5 بچے جب وزن اٹھائیں گے تو وہ بوجھ جو پتھر تھا وہ ہلکا ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ گرا ہوا گھر دوبارہ خوبصورتی اور نور سے منور کر دیا جائے گا۔ مجھے اتنی سی بات بتا دیں، ہم کرائسس میں جب جاتے ہیں تو ہم صرف دعاؤں کا سہارا لیتے ہیں، تو میاں دعا تو سب سے پہلے حضرت یوسف کی قبول ہونی چاہیے، اللہ کے نبی ہیں اور نبیوں کی دعا تو رد ہی نہیں ہوتی۔ فرماتے بھی ٹھیک ہے تم بھی کھاؤ میں بھی کھاتا ہوں، عیش کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں نبی ہوں، اللہ سے کہوں گا آسمان سے ہیرے جواہرات گرا دے گا، سارا کام سیدھا ہو جائے گا۔ یہ ہم نے عجیب منطق، تویز لے آئیں جی، تویز سے کام سیدھا ہو جائے گا، پیر صاحب کو بلا لیں، پیر صاحب 4 نکراں تے دعا کر دیں گے تو دوبارہ جناب بیڑا بھری جاوے گا۔ ساری بات ٹھیک ہے، دعا میں بھی برکت، تویز میں بھی برکت، سجدوں میں بھی برکت، ساری بات ٹھیک ہے، لیکن گرے ہوئے گھر کو گھر والے ہی اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ کوئی غیب سے آئے گا اٹھا دے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہونا میاں، ایسا کچھ بھی نہیں ہونا، نہ ہی ایسا ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی روٹی کو کم کیا، اور کسی نے آ کے کہا حضور خزانوں کی چابیاں آپ کے پاس ہیں اور آپ ایک ٹائم روٹی کھا رہے ہیں، معاملہ کیا ہے، اور کھا لیا کریں، آپ کو کسی نے روکنا تھوڑی ہے۔ تو فرمانے لگے اس لیے نہیں کھاتا کہ بھوک کی قدر نہ مٹ جائے، پتہ لگے کہ بھوک کی بھی کوئی عزت اور قدر ہوتی ہے۔ اونسی کی آکھنے ہیں پترانو جناب سیب کھوانے ہی کھوانے، بھاویں قرضہ چک کے کھوائیے، وہ پتر بھی وڈے ہوندے تو آنے ٹھیک ہے ابے نے چکا ہے، اسی تھوڑی چکا ہے، آپے لاوے یا قبر ہی لتر کھاوے۔ تو وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، بچوں کو لگاؤ اپنے کام پر، ان کو پتہ لگے کہ بھوک کیا ہوتی ہے اور بڑھاپے میں بال سفید کیسے ہوتے ہیں، اور کس طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ گرے ہوئے اوپر اٹھانا ہوتا ہے۔ اب دوسری بات، یہ عام گھر کی بات کی ہے، اب اسی طریقے سے آگے حکومتی سطح پر آپ چلے جائیں تو ہمارا ملک اوپر کیوں نہیں آ رہا؟ ہمارے ملک میں کسی پارٹی کی نہیں بات کر رہا، کسی ادارے کی نہیں بات کر رہا، کسی مخصوص طبقے کی نہیں بات کر رہا، میں بات کر رہا ہوں جن کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا ہے، قوت دی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہو سکتی ہے، وہ پاور بھی ہو سکتی ہے، ایوان اقتدار بھی ہو سکتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے جی ملک ڈوب گیا، ملک ڈوب گیا، ملک ڈوب گیا۔ مجھے بتائیں ان کے دسترخوان پر ایک ڈش کبھی کم نہیں ہوئی ہے، ان کے اپنے جو زندگی کی آسائشیں ہیں اس میں کبھی کمی نہیں آتی ہے، ملک ڈوبتا ہے تو ڈوب جائے۔ وہ کوئی بھی ملک کو چلانے والے سارے لوگ ہو سکتے ہیں، اور جبکہ ملک اور اسی طریقے سے معاشرے جو پیچھے ہوئے ہوتے ہیں وہ دوبارہ عروج پر تب جاتے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں ملک کی ڈور ہو، وہ امانت دار ہوں، اور ان کے اندر احساس ہو، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو ڈائریکٹ کہا کہ آپ کو بھی ایک روٹی کھانی ہوگی۔ ادھر جناب جتنے حکومتی سطح پر لوگ ہوتے ہیں، اداروں میں ہوتے ہیں، انہوں نے کبھی کہا ہے کہ ہماری تنخواہیں ختم کر دو، ملک کو ٹھیک کر دو، ہمارے اضافی جو چیزیں ہیں وہ واپس لے لو اور ملک کے معاملات ٹھیک ہو جائیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور ایسا واقعی اب کچھ ہوگا تو پھر ہی ملک اوپر جائے گا، ورنہ نہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس طریقے سے 7 سال جو ہے غلے کو سیو رکھا، اور اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی تمام تر سہولتوں کو جو ہے وہ کم کر دیا، بقدر ضرورت ہر بندہ روٹی کھا سکتا تھا یا اپنی ساز و سامان کی چیز لے سکتا تھا، اس کے علاوہ اضافی۔ جب بڑی مزے کی بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ سارا کچھ تب ہوگا جب اس کو کوئی امانت دار اور اچھا بندہ اس کو لیڈ کرے گا۔ تو کہا وہ کون؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا وہ میں ہوں، مجھے یہ سارا اقتدار دے دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی برکت ضرور عطا کرے گا۔ نبی تھے اور نبی یہ دعویٰ کر سکتا ہے۔ اور پھر ایسا وقت آیا کہ 7 سال جب خوشحالی کے تھے وہ بیت گئے، اب تنگی کے 7 سال شروع ہو گئے۔ اب جیسے ہی تنگی کے 7 سال شروع ہوتے ہیں تو لوگوں کے پاس جو بھی تھوڑا بہت 10 من 20 من 5 من غلہ تھا وہ کھا پی کے سارے فارغ ہو گئے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جتنا ان لوگوں نے پیسہ رکھا ہوا تھا وہ لا کے دیا اور اس کے بدلے میں اناج لیا۔
وہ سال بھر میں کھا گئے. اب اگلے سال جو ہے پھر لینے کے لیے آ گئے, اور پھر جتنے زیورات تھے گھر میں پڑے ہوئے وہ سارے حضرت یوسف علیہ السلام کو پیش کیے, اور بدلے میں اناج لیا, گھروں کو چلے گئے. سال بھر اس کو کھایا تو تیسرے سال پھر آ گئے, تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اپنے تمام جانور پیش کیے کہ اب ان کے بدلے میں ہمیں اناج دے دیجئے.